اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ حاضرین جمعہ، ہر قسم کی کبریائی اور بزرگی، حمد و ثنا، تعریف و توصیف، تحمید و تقدیس اس اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصی طور پر ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلم گھرانے میں پیدا کیا، اور اس سے زیادہ شکر اس بات کا ہے کہ اللہ رب العالمین نے صحیح کتاب و سنت کے مفہوم کو سمجھنے والے لوگوں میں شامل فرمایا ہے۔ اس سے بڑی اور کوئی نعمت اللہ رب العالمین کی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا شکر ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ تمیز اور یہ احساس دیا ہے کہ ہم لوگ غلط اور صحیح میں تمیز کر سکیں، کیا چیزیں غلط ہیں، کیا چیزیں صحیح ہے، اس کو سمجھنے کا اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پیمانہ دیا ہے۔ حاضرین جمعہ، ہم اور آپ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ زندگی جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی امانت ہے۔ اللہ رب العالمین ایک ایک لمحے کے بارے میں، ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں، ایک ایک پل کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے گا کہ ہماری زندگی کا تگ و دو، ہماری زندگی گزارنے کا مقصد، ہماری زندگی کا مطمع نظر کیا تھا۔ ہم لوگ اس دنیا میں 60 سال، 70 سال، 80 سال زندگی گزارنے کے بعد جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ہماری کیا تیاری ہے، اس کے بارے میں ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ زندگی جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بطور امانت کے دیا ہے، اس امانت کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین کے یہاں سوال ہوگا۔ خصوصیت کے طور پر اس زندگی میں ہم جو کچھ اعمال انجام دیتے ہیں، اس اعمال کے بارے میں اللہ رب العالمین کے یہاں سوال ہوگا۔ حاضرین جمعہ، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب یہ زندگی ہمارے لیے بنائی ہے تو اس کے کچھ تقاضے بھی بنائے ہیں، اس کے کچھ اصول بھی بنائے ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین کے اس تقاضے اور اس اصول سے ہٹ کر ہم لوگ زندگی گزار کر اگر سکون حاصل کرنا چاہیں، سکون میں آنا چاہیں تو ناممکن ہے، مگر انہی باتوں کو اپنانے کی وجہ سے جن باتوں کو اپنانے کا حکم ہمیں اور آپ کو ملا ہے۔ حاضرین جمعہ، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہے، ان کی روشنی میں ایک انسان کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی سوال ہوگا۔ جہاں 4 سوال ہوں گے، اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ تم نے جو زندگی گزاری اس میں تم نے مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا، یعنی تمہارے زندگی گزارنے میں مال کا جو تعلق تھا وہ مال حرام مال کمایا یا حلال کمایا، جائز طریقے سے کمایا یا ناجائز طریقے سے کمایا۔ اللہ رب العالمین کے یہاں ہمیں اور آپ سے یہ پوچھا جائے گا۔ ہم سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ کمائی کا سورس کیا تھا اور کھانے کا نظام کیا تھا، یعنی کماتے کیسے تھے، حرام طریقے سے کماتے تھے، جائز طریقے سے کماتے تھے، حلال طریقے سے کماتے تھے، اور کمانے کے بعد اس کا استعمال جائز کاموں میں کیا، حرام کام میں کیا، یا اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے والے کاموں میں کیا۔ حاضرین جمعہ، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، آج جو عنوان ہم کو دیا گیا ہے وہ یہ کہ سود کی مذمت۔ پورے قرآن مجید اور احادیث نبویہ کو، پورے قرآن مجید اور احادیث نبویہ کو آپ کھنگال لیجئے۔
पूरे ज़ख़ीरे अहादीस रसूल का मुताला कर जाइए। कुरान मजीद को आप पढ़ लीजिए तो कुरान मजीद और अहादीस रसूल में आपको किसी ऐसे अमल के बारे में अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई लड़ने की बाबत, लड़ाई करने की बाबत, जंग करने की बाबत कोई ऐसा हुक्म नहीं मिलेगा जो हुक्म सूद के खाने, रिबा या इसके मुताल्लिक के बारे में अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आया है। ये अफसोस की बात है कि हमारे समाज और माशरे में इसको लोगों ने गुनाह समझा ही नहीं है। सूद क्या है, सूदी कारोबार क्या है, एक मुसलमान को उससे कितना दूर रहना चाहिए, एक मुसलमानों को उससे कितना बचना चाहिए, कुरान मजीद के अंदर इसकी सराहत मौजूद है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो बातें बताई है वो हमारे और आपको समझने के लिए काफ़ी है। जिस समाज और माशरे में लोगों को देखिए कि वहाँ पर सुकून का ख़त्म हो गया है, वहाँ पर लोगों के अंदर मोहब्बत नहीं पाई जाती है, वहाँ लोगों के रिश्तेदारियों में एहतराम नहीं है, वहाँ लोगों में जो है बेचैनी है, इस्तराब है, परेशानी है, मसाइल है, मुश्किलात का अंबार है, तो आप ये समझ सकते हैं कि वहाँ पर लोगों के अंदर जो है सूदी कारोबार ज़्यादा फैला हुआ है। मुझे दावत व तबलीग के लिए एक जगह जाना हुआ, वहाँ मैंने वहाँ के ज़िम्मेदार से पूछा कि यहाँ मुसलमानों की सबसे बड़ी तिजारत किस चीज़ की है, किस चीज़ के बारे में मुसलमान ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो उन्होंने जैसे मेरे सवाल को सुना वैसे ही फ़ौरन कहा कि यहाँ के मुसलमान सूदी कारोबार करते हैं। अल्लाहु अकबर! मुसलमान और सूदी कारोबार ये आग और पानी का मिलाप है। आग और पानी अगर कहीं पर आपको सुनाई दे कि आग और पानी का मिलाप हो गया है तो वो कुछ देर के लिए समझा जा सकता है, मगर ये कहा जाए कि मुसलमान और सूदी कारोबार करता है, ये तो कहीं दूर दूर तक ये बात समझ में नहीं आती है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है जो इसी तनाजुर में है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी तनाजुर में कहा अल्लज़ीना याकुलून रिबा ला यक़ूमून इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतान मिनल मस। अल्लाहु अकबर! अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि जो लोग सूदी कारोबार करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, अल्लज़ीना याकुलून रिबा, जो लोग सूद खाते हैं, ला यक़ूमून इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतान मिनल मस, वो क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में नहीं खड़े हो पाएंगे, वो अल्लाह के सामने नहीं अल्लाह का सामना कर पाएंगे मगर उस तरह जिस तरह के एक शैतान ने जिसको छूकर खपती बना दिया हूँ। और आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ऐ लोगो सूदी कारोबार से बाज आ जाओ, सूद का लेन देन मत कर दो, उसको तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए जो है गुनाह का काम कहा गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व ज़रू मा बक़िया मिन रिबा इन कुंतुम मुमिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। अल्लाहु अकबर! अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अगर तुम लोग इस काम को करना नहीं छोड़ोगे, फ़इन लम तफ़अलू, अगर तुम लोग इस काम से बाज नहीं आओगे, फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। मैं समझता हूँ कि पूरे कुरान में जितने अहकामात बयान किए गए हैं वो में कहीं पर भी आपको इतनी सख्त वार्निंग नहीं दी गई है जो यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर तुम सूदी कारोबार को, लेन देन को अगर नहीं छोड़ते हो तो तुम अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई लड़ने के लिए, जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाहु अकबर! मेरे भाइयों जरा गौर करो कि कौन ऐसा इंसान है, कौन ऐसा ईमान वाला है जो अल्लाह से लड़ाई लड़ने की ताकत रखता होगा।
अल्लाह रब्बुल आलमीन से जंग करने की ताकत कौन रखता होगा? यकीनी तौर पर कोई भी आदमी नहीं है। और हमारे समाज और माशरे में एक बुराई ये भी पाई जाती है कि समाज और माशरे में और खुसूसी तौर पर वो आदमी जो कि सरकारी सर्वेंट होता है या सरकारी तौर पर कोई उसका काम करता है, सरकारी मुलाजिम होता है, उसके यहाँ बड़े से बड़ा काम करने में वो लोग बैंक से लूट उठाने के बारे में ज़र्रा बराबर भी इस बात का ख्याल नहीं रखते। जबकि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को लानल्लाहु आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदही, नबी कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह की लानत है सूद लेने वाले पर, अल्लाह की लानत है सूद देने वाले पर, अल्लाह की लानत है सूद की गवाही देने वाले पर, अल्लाह की लानत है और उसको लिखने वाले पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को यकसा और बराबर करार दिया है। गुनाह में अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जाने में वो तमाम के तमाम लोग यकसा है। समाज, हम और आप जिस समाज और माशरे में रहते हैं उतना पाकीज़ा निज़ाम, इतना पाकीज़ा निज़ाम किसी दूसरे दीन और मज़ाहिब के मानने वालों के बीच नहीं पाया जाएगा। इस्लाम में गरीबी का इलाज, एक किताब का नाम है इस्लाम में गरीबी का इलाज। इस्लाम दुनिया का वाहिद दीन है जिसने गरीबी के हल के लिए, मसाइल के पेचीदगी के लिए मसला बताया है कि अगर तुम्हारे यहाँ अगर कोई आदमी जायज़ तरीके पर, यह याद रखिए, ये बात याद रखिए कि हमारे समाज में, हमारे माशरे में, हमारे ख़ानदान में, हमारे यहाँ के लोग सूद के लेने को तो एक हद तक, सूद के लेने को तो एक हद तक नाजायज़, हराम और गलत मानते हैं, लेकिन सूद के देने को हराम, नाजायज़ या गलत नहीं मानते हैं। यही वजह है कि अगर गांव का सर्वे किया जाए तो ये पता चलेगा कि गांव की अक्सरियत सूद में किसी न किसी तरह मुलव्विस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुर्ब क़यामत की निशानियों का जिक्र करते हुए कहा था कि एक दौर आएगा मेरी उम्मत पर एक दौर आएगा, उसको इस बात की परवाह नहीं होगी आख़ज़ मिनल हलाल अब मिनल हराम, कि वो हलाल तरीके से पैसा कमा रहा है या हराम तरीके से पैसा कमा रहा है, ये तमीज़ ख़त्म हो जाएगी। समाज का अगर जायज़ा लीजिए, समाज की ज़रूरतों को देखिए तो इंसान अपनी ख्वाहिशों का गुलाम बना हुआ है। अपनी ख्वाहिशों की तकमील के लिए वो जो है सूद पर पैसे उठाता है, कोई गाड़ी उठाता है, कोई घर बनाता है, कोई बेटी की शादी करता है, कोई ज़मीन खरीदता है, कोई जिस भी तरह का कोई आदमी को देखिए बड़ा काम अगर अंजाम देता है तो वो सूद पर पैसा उठाने में, सूद पर पैसा लेने में ज़र्रा बराबर क़बाहत महसूस नहीं करता है। ये हमारे समाज की हालत है। और अफसोस ये है कि जो लोग का दावा है तो कुरान और हदीस के मानने वाले हैं, जिन लोगों का दावा है कि वो आले हदीस कहलाते हैं, उनके यहाँ ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। हाज़रीन जुमा, ये अल्लाह और उसके रसूल से कुरान मजीद में जहाँ पर ऐलान जंग है, जहाँ ऐलान जंग है, जहाँ लेन देन सूदी कारोबार करने की जहाँ मज़म्मत बयान की है, समाजी सतह पर इंसानियत के दायरे में अगर आकर देखेंगे तो ऐसा काम करने वालों के यहाँ से इंसानियत नाम की चीज़ ख़त्म हो गई है। समाज और माशरे में आज हर इंसान अपनी ख्वाहिशों का गुलाम बना हुआ है। अपनी ख्वाहिशों की तकमील करने के लिए जो है अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए इस किस्म के वो अमाल को
انجام دیتا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے جائز طریقے سے زندگی گزارنے والے، اپنے آپ کی خواہش پر مہر لگانے والے یا خواہشات کو دبانے والے کے لیے اس طرح کا ماحول نہیں بنتا ہے جو سماج اور معاشرے کا بنتا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کی جھوٹی شان ہے، جھوٹی انا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑھاوا دینا چاہتے ہیں، اور ہم لوگ اس کام کو پورا کرنے کے لیے سود پر پیسے اٹھاتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی شکل سے ہو۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں اور جس دور میں ہم لوگ زندہ ہیں، آپ دیکھیں گے تو شیطانی ہتھ کنڈے کمپنی کے نام پر، مختلف اعلان کے نام پر، مختلف بونس کے نام پر اور مختلف کارڈ کے نام پر آپ کو ایسے بھی بہت سارے کارڈ مل جائیں گے جس میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ اگر 3 مہینے پر اس چیز کا استعمال کرتے ہیں، 3 مہینے میں اگر آپ پیسہ جمع کر دیتے ہیں تو آپ کو 1 روپیہ بھی بیاج کی شکل میں نہیں لگے گا۔ یاد رکھیے میرے بھائی اور دوستو، یہ کارڈ کا استعمال اور اس طرح سامان خریدنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی کمپنی آپ کو ادھار نہیں دیتی ہے، وہ قانون بناتی ہے کہ 3 مہینے کے بعد ہی اس کا سود چلے گا اور 3 مہینے تک سود نہیں چلے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کمپنی ہو یا اسی طرح سرکاری ادارے ہو یا بینک ہو، کوئی بھی آدمی آپ کو اگر قرض حسنہ دیتا ہے تو ایسی صورت میں اگر 1-2 دن یا 1 مہینہ اگر لیٹ بھی ہو جائے تو ایسی صورت میں اس آدمی کو قرض پر پیسہ بڑھا کر لینا جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ کارڈ والے، یہ کمپنی والے، یہ بینک والے آپ کو ہری سبز باغ دکھا کر آپ کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، آپ کی شریعت پر، آپ کے اسلام پر، آپ کے دین پر، آپ کے اعمال پر۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، اللہ رب العالمین کی لعنت ہے سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، سودی کاروبار کرنے والے پر، سود کھانے اور کھلانے والے پر، سود کی گواہی دینے والے پر۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اور اس کی گواہی دینے والے جو ہیں وہ بھی گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ سماج اور معاشرے میں حکومت کی طرف سے بہت ساری ایسی اسکیمیں نکلتی ہے جس میں لوگ دھڑلے سے ایک دوسرے کے گارنٹر بنتے ہیں، ایک دوسرے کی ضمانت لیتے ہیں، لیکن بہت ساری اسکیم کو لوگ اس لیے اٹھاتے ہیں کہ اس کا واپس پیسہ نہیں کرنا ہے۔ یہ تو اور بھی منحوس شکل ہے جو سماج اور معاشرے میں لوگوں کے درمیان رائج ہو گئی ہے۔ آج حرام کھانے کی وجہ سے، آج حرام کی مختلف شکلوں کو اپنانے کی وجہ سے آج انسانیت کا جنازہ نکل رہا ہے، اپنے بیگانے ہو رہے ہیں، اور سماج میں جس چیز کو بڑھاوا ملنا چاہیے اس کو بڑھاوا نہیں مل رہا۔ سماج میں کیا بڑھاوا ملنا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی واقعی غریب ہے، کوئی آدمی اگر مستحق ہے، کوئی آدمی اگر ضرورت مند ہے، تو اسلام کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال کا نظام قائم کیا ہے۔ یہ سارے غریبوں کا علاج کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال کا نظام قائم کیا ہے۔ لیکن وہ شاہوکار، وہ پیسے والے افراد جن کو اللہ رب العالمین نے جن کے اوپر زکوٰۃ فرض کیا ہے، وہ زکوٰۃ نہ دے کر کے اپنی رقم کو سود پر لگاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ یہی رہنا ہے۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے مسلمانوں کہ جو لوگ کتاب اللہ سنت رسول کو سمجھتے ہیں، جن کے یہاں کتاب اللہ اور سنت رسول کا مزاج ہے، وہ لوگ بھی اس قسم کے اعمال کو انجام دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ کے احکام سے اور نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے ڈرنا چاہیے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے
کہ یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے احادیث میں اتنا غصے کے عمل کو نہیں بتایا ہے جتنا ایک آدمی سودی لیتا ہے یا سودی دیتا ہے یا گواہی دیتا ہے یا اس کو لکھتا ہے. سب کے سب لوگ برابر کے شامل اور شریک ہیں. اور نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو آیات کریمہ نازل ہوئی اس میں بھی کہا گیا کہ لوگوں سود سے باز آ جاؤ، سودی کاروبار سے باز آ جاؤ، لیکن اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ بتائیے کہ آج کون آدمی ہیں جو اتنی طاقت رکھتا ہو کہ اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ لڑے گا؟ میرے بھائیوں، اگر غور کریں گے تو آپ کو یہ بات محسوس ہوگی کہ سماج کے اندر انسانی خوبیوں کا جو آج جنازہ نکل گیا ہے وہ یہ کہ ہر آدمی ایک مشین ہو گیا ہے. ہر آدمی پیسہ کمانا چاہتا ہے، اب اس کو حلال کے راستے سے آئے یا حرام کے راستے سے آئے. نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی حرمت اور اس کے گناہ کو بیان کرتے ہوئے کہا، سود کی حرمت اور اس کے گناہ کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ کوئی آدمی سودی کاروبار جب کرتا ہے این کے ہر رجل امہ، کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. کیا کرے؟ وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. این کے ہر رجل امہ، یہ اتنی سخت وعید آپ کو کسی دوسرے گناہ کے بارے میں شاید ملے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ادنا گناہ یہ ہے، ادنا ہلکا چھوٹا، این کے رجل امہ، کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. اس کے باوجود بھی ہمارے سماج اور معاشرے میں اس کا بہت زیادہ چرچا ہے، بہت زیادہ لین دین ہے. اور افسوس مجھے یہ ہے کہ جس سماج اور معاشرے میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا یا مشاہدہ کیا ہوگا کہ وہاں پر دور سے کوئی ایک سنار آتا ہے اور سونے اور چاندی کی دکان کھولتا ہے، سونے اور چاندی کی دکان کھولتا ہے اور آہستہ آہستہ مسلمانوں سے اتنا سود وصول کرتا ہے کہ وہ اپنے یہاں کا سب سے امیر کبیر آدمی بن جاتا ہے. مسلمانوں، کبھی آپ نے غور کیا کہ ہماری کتنی عزتیں نیلام ہو رہی ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ اس کی وجہ سے کیا مسائل پیش آ رہے ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ اس کی وجہ سے ہماری عزت پامال کیسے ہو رہی ہے؟ اور شریعت نے کیوں اتنی سخت وعید بیان کی ہے؟ شریعت نے کیوں اس طرح کا معاملہ کیا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سود کا سب سے ادنا گناہ یہ ہے، سب سے ادنا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. اب اسے اندازہ لگائیے کہ مسلم سماج کو، مسلم معاشرے کو کیسا ہونا چاہیے، اور مسلم سماج کی حالت اس سلسلے میں کیا ہونی چاہیے. افسوس کی بات یہ ہے کہ آج سود کی قباحت ہمارے دلوں سے نکل گئی ہے. ہمارے دلوں میں اس گناہ کا احساس ہی باقی نہیں رہا. جب احساس باقی رہتا ہے تب انسان سوچتا ہے کہ غلط کیا ہے، صحیح کہا ہے. دراصل اس موقع پر مجھے ایک لمبی حدیث یاد آ رہی ہے جس کا ایک ٹکڑا ہے
حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس ومن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع فی الشبہات وقع كالحرام یرعى حول الحمى یوشک ان یرتع فیہ الا وان لکل ملک حمى الا وان حمى اللہ محارمہ الا وان فی الجسد مضغہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یاد رکھو تمہارے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت، جب وہ گوشت کا لوتھڑا ٹھیک رہے تو تمہارا سارا معاملہ ٹھیک رہے گا، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا خراب ہو جائے تو تمہارے سارے معاملات خراب ہو جائیں گے، سارے معاملات خراب ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا وہی القلب، وہ کیا ہے؟ تمہارا دل۔ آج ہمارے اور آپ کا دل خراب ہو گیا ہے، اس لیے گناہ کی نحوست یا گناہ کا احساس یا ہمیں کیا کرنا چاہیے یا کیا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کیسا کمانا چاہیے اور کس طرح حرام سے بچنا چاہیے، وہ احساس اس لیے ختم ہو گیا ہے کہ ہمارا دل مردہ ہو گیا ہے۔ الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت الجسد کلہ الا وہی القلب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ تمہارا دل ہے۔ دل جتنا زیادہ پاک و صاف ہوگا اتنا زیادہ اللہ کے قانون کا احترام پیدا ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہم اور آپ جگہ دیں گے، ہم اور آپ سوچیں گے، ہم اور آپ بھوکے رہیں گے، ہم اور آپ اس طرح کے کاروبار سے اپنے آپ کو، اپنے سماج کو اور اپنی سوسائٹی کو، اپنے خاندان کو بچائیں گے۔ افسوس کی بات یہ ہے مسلمانوں، آج سماج اور معاشرے کے بڑے بڑے لوگ اس کام کو بڑی شان کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ بڑے لوگ اگر کسی کام کو انجام دیں تو چھوٹے لوگوں کو ہمت نہیں ہوتی، چھوٹے لوگوں کو ہمت نہیں ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں بات کریں، اس کو بارے جا کے سمجھائیں۔ لیکن یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اس طرح کے کمائی کرنے کو، اس طرح کے معاملے کو بہت سختی کے ساتھ نپٹا ہے، بہت سختی کے ساتھ کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر تم اس کام کو کرنے سے بعد نہ آؤ تو گویا کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو۔ اور یاد رکھیے سماج اور معاشرے میں کچھ لوگوں نے یہ دلیل فراہم کیا ہے کہ یہ ہندوستان میں سب چلتا ہے، یہ ہندوستان دارالحرب ہے، یہاں سب چلتا ہے، اس لیے اور بھی مسلمان جری ہو گئے اور اللہ کے قانون کو ختم کر دیا۔ لیکن نہیں، ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہے، اس لیے کہ جب قبر میں جائیں گے تو ہم اور آپ اکیلے جائیں گے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز جنازہ پڑھایا اور اس کے بعد وہاں پر جہاں پر دفنانا تھا وہاں جا کر بیٹھ گئے اور بے تحاشا رونے لگے۔ وہاں پر صحابی کا مجمع تھا، سناٹا طاری ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے کہا یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے بھائیوں اس جیسی جگہ کے لیے تم تیاری کرو، یہ تنہائی کے لیے تیاری کرو، یہ قبر کے لیے تیاری کرو، یہ آخرت کی پہلی منزل کے لیے تیاری کرو، سوال و جواب کے لیے تم اللہ سے آسانی مانگو۔ یہ نبی کائنات نے وہاں پر جو حکم دیا، جو کچھ بتایا، وہ آج بھی اور کل لوگوں کے لیے بھی عبرت کا سامان ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن مجید میں اور احادیث رسول میں اس کی بڑی سخت وعید بیان کی
کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس سے بننے کا حکم دیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اور آپ کو اس سے بچنے کی تعلیم